اللہم صلی علی سیدنا مولانا باب الجہاد من الایمان، باب کی ترکیب، باب یہ خبر ہے مبتدا محاذا باب، الجہاد مبتدا من الایمان اس کا خبر ہے، یہ جملہ ہے، یا اس کو جملہ بنا کر کے پھر مضاف الیہ بناؤ باب کا تب بھی صحیح، باب کو تنوین کے ساتھ بھی صحیح، اضافت کے ساتھ بھی صحیح۔ اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت کہ پہلے باب میں قیام لیلۃ القدر کا ذکر تھا، تو قیام لیلۃ القدر میں مشقت و تکلیف ہے کہ وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، تسبیح و نوافل میں ذکر اذکار تلاوت میں رات کو گزارتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات مجھے نصیب ہو، تو یہ مشقت ہے، تکلیف ہے۔ اور لیلۃ القدر کے انتظار میں قیام میں وہ گھر سے جدا رہتا ہے، اہل و عیال سے جدا رہتا ہے، اہل و عیال کو گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو جہاد میں بھی اسی طرح سے مشقت و تکلیف بھی ہے، اور وہ بھی گھر کو اہل عیال کو چھوڑ کر کے میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے لیلۃ القدر کے بعد جہاد کو ذکر کیا کہ دونوں مشترک ہے، مشقت میں بھی اور ترک اہل عیال میں بھی، اسی وجہ سے جہاد کو لیلۃ القدر کے ساتھ ذکر کیا۔ تطوع قیام رمضان، صوم رمضان کو مؤخر کیا اس وجہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انتدب اللہ، یہ حدیث یہاں کتاب الایمان میں، پھر آگے کتاب الجہاد میں بھی یہ حدیث آئے گی دو جگہ۔ انتدب اللہ ایک معنی یہ ہے تکفل اللہ، دوسرا معنی انتدب کا توکل اللہ، تیسرا معنی یضمن کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ لیتا ہے۔ وہ شخص کہ جو جہاد کے لیے جائے گا، وہاں قتل ہوگا تو شہید ہوگا، اس کے لیے جنت ہے، کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو جنت دے دے گا، یہ ذمہ۔ اور اگر سلامت لوٹے گا تو مال غنیمت حاصل ہوگا، اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ شہادت ہے تو بدلہ جنت ہے، اگر سلامت ہے تو اس کے لیے مال غنیمت اور ثواب۔ تو انتدبہ کا معنی یضمن کا، انتدبہ کا معنی تکفل توکل، اجابہ کا معنی بھی لمن خرج جو نکلتا ہے فی سبیلہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، لا یخرج الا ایمان بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ پر چونکہ اس کا ایمان ہے، اس وجہ سے وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے لیے مومن نکلے گا۔ او تصدیقم برسولی، اور میرے انبیاء پر اس کا ایمان ہے، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان اس کو جہاد کے لیے نکال دے گا کافروں کے مقابلے میں۔ یہ او مانیت الخلو ہے، مانیت الجمع نہیں کہ اللہ پر بھی ایمان، نبی پر، دونوں جمع ہو جاتے ہیں اور دونوں ہی ضروری ہے۔ مانیت اس خلو کہ خالی ہونا منع ہے کہ اللہ پر ایمان نہ ہو، نبی پر، وہ جہاد کے لیے نہیں جاتے۔ بخاری غفر له ما تقدم من ذنبه،
تراویح پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے گناہیں جو ہے وہ سب کے سب معاف ہوں گی. سمجھا نا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. قیام اللیل کے بارے میں بھی یہی اور صیام کے بارے میں بھی یہی. اب یہ گناہوں سے کون سے گناہ معاف ہیں؟ کون سے مراد ہے؟ صغیرہ مراد ہے یا گناہ کبیرہ مراد ہے؟ اب ظاہری حدیث سے یہ حدیث عام ہے، صغیرہ کبیرہ کا کوئی تخصیص قید نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ صغیرہ کبیرہ سارے کے سارے معاف ہوتے. ظاہر حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، عام. لیکن اس کے لیے دوسری جو حدیث ہے وہ مخصص ہے. باب الوضو میں ترمذی میں آپ نے پڑھا کہ جب وہ وضو کرے گا تو ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ نکلتے ہیں، چہرہ کے دھونے سے چہرہ کے گناہ نکلتے ہیں. سمجھا؟ ترمذی میں یہ حدیث آپ نے پڑھ لیا. اس حدیث میں ہے کہ مجتنب الکبائر، گناہیں معاف ہوں گے جب کہ وہ آپ نے کو گناہ کبیرہ سے بچائے. مجتنب الکبائر کا قید لگایا کہ کبیرہ سے بچائے تو معنی صغیرہ معاف ہوں گے. تو وہ حدیث اس کے لیے مخصص بن جائے گا کہ یہاں بھی صغیرہ مراد ہے، کبیرہ نہیں. باقی اللہ تعالیٰ کا مرضی ہے، صغیرہ کبیرہ سب کو معاف کرے، وہ کر سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ پڑھو آگے. اچھا، باب الدین یسر. اس باب کا باب تنوین کے ساتھ یہ ہے خبر مبتدا معذوف کا ترکیب. الدین مبتدا یسر یہ خبر ہے اس کا جملہ. اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت. پہلے باب میں صوم کا ذکر تھا، اس باب میں ہے الدین یسر. صوم میں بھی یسر ہے، یہاں بھی یسر کا. مثلا مسافر کے لیے جائز ہے تاخیر کرنا، روزہ کا رخصت ہے. مریض کے لیے جائز ہے کہ روزہ کو تاخیر کرے. حبلہ حاملہ عورت کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہے روزہ کو تاخیر کرے. مرضعہ کے لیے جائز ہے کہ بچے کو اگر نقصان ہے تکلیف ہے روزہ کو تاخیر کرے. تو یہ یسر ہے. لیکن نہ مسافر کو نماز کی تاخیر کی اجازت ہے، نہ مریض کو نماز کی تاخیر کی، نہ مرضعہ نہ حبلہ. سمجھا گیا؟ تو نماز کے نسبت سے روزہ میں یسر ہے، آسانی ہے. پھر رمضان شریف کا جو روزہ ہے سال کے 12 مہینے میں سے صرف ایک مہینہ ہے. نماز جب کہ روزانہ 5 وقت آپ کو پڑھنی پڑتی ہے تو یہ روزہ میں پھر یسر ہے. سمجھا گیا؟ تو اس مناسبت سے صوم کے بعد اس باب کو ذکر کیا کہ صوم میں یسر ہے تو دین میں یسر ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ. یہ ہے تعلیق، یہ تعلیق ہے.
کتاب الرقاق میں اس کو پھر امام بخاری موصول ذکر کریں گے، کیونکہ امام بخاری کی شرط کے یہ حدیث مطابق نہیں تھی، صحیح تھی، تو ترجمۃ الباب میں اس کو ذکر کر لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمۃ الباب میں ذکر کرنے کا وجہ کہ یہ حدیث صحیح تھی تو شرط کے مطابق نہیں تھی۔ یہ تعلیق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحہ۔ اور دوسری وجہ ترجمۃ الباب میں ذکر کرنے کا کہ ترجمۃ الباب کیا ہے؟ الدین یسر، اور الحنفیۃ السمحہ کا معنی بھی یسر کا ہے کہ حنفی دین آسان ہے۔ اس مناسبت سے اس تعلیق کو یہاں اس ترجمۃ الباب میں ذکر کیا۔ دو وجہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات یا نہیں سمجھ؟ بات کو اچھی طرح سمجھ۔ اس تعلیق کا یہاں ذکر کرنے کا دو وجہ، سمجھا گیا یا نہیں؟ بات کو خوب غور سے سمجھو، ذہن میں بٹھاؤ۔ حنفی کا معنی ہے باطل کو چھوڑ کر کے حق کے طرف، حق کو قبول کرنا، حق کے طرف مائل ہونے کو حنفی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو عرب دین حنفی کہتے تھے۔ ملت حنفی ابراہیم علیہ السلام کے دین، اور یا وہ کہ جو ختنہ کرتے تھے اور حج کرتے ان کو ملت حنفی کہتے تھے۔ تو دین حنفی میں سہل سمحہ معنی آسانی ہے۔ حدثنا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی مخری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو یہاں کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس حدیث کو کتاب الرقاق میں ذکر کرے گا۔ یہ حدیث یہاں ذکر ہے، پھر اس کو کتاب الرقاق میں ذکر کرے گا، لیکن کچھ کلمات کے حذف تبدیلی کے ساتھ۔ تو کل یہ حدیث بخاری شریف میں دو جگہ ہے۔ قال ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دین یہ ہے مبتدا، یسر یہ خبر ہے، تو یسر یہ خبر ہے، یہ وصف ہے۔ وصف کا حمل ذات پر جائز نہیں، تو یہاں کیسے یہ اس کے لیے خبر بن سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہاں مضاف معذوف ہے ذو یسرن، پھر یہ وصف مع ذات بنے گا، وصف مع ذات کا ذات پر حمل جائز ہے۔ الکلمۃ لفظ میں یہ آپ تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ کہاں نہیں کافیہ میں کہاں پڑھا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مبالغہ پر محمول ہے۔ الدین یسر یہ مبالغہ ہے، کہ جیسے کہ زید عدل، تو عادل بھی تو یہ وصف ہے، سمجھا؟ زید عادل ہے، مبالغتاً اس کو زید عدل کہتے ہیں۔ یا ابو حنیفہ فقہ، تو معنی یہ ہے کہ کثرت فقہ کی وجہ سے گویا کہ ابو حنیفہ خود فقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ مبالغہ پر یہ معمول۔ یہ یسر فی نفسہ ہی اس دین میں ہے، فی نفسہ ہی اس دین میں یسر ہے، یہ بھی صحیح۔
یا یہ یسر نسبتاً دوسرے ادیان کے نسبت سے اس دین میں یسر ہے، دوسروں میں دوسرے ادیان میں یسر نہیں۔ مثلا کہ اس امت کے لیے تمام زمین مسجد ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آ گیا یہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جاتی۔ پہلے جو امتیں تھیں بغیر مسجد کے ان کی نماز جائز نہیں ہوتی تھی، صرف عبادت گاہ میں بس بار وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ یسر اس امت کے لیے اگر پانی نہ ہو تو مٹی مطہر ہے، تیمم کرے، یہ یسر اس امت کے لیے، دوسرے امتوں کے لیے بھی نہیں، بغیر پانی کے ان کو طہارت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 3، کپڑے پر نجاست لگ جائے تو تم کپڑے کو دھو لیتے ہو، ان کے لیے دھونا جائز نہیں، کاٹنا پڑتا تھا۔ جہاں نجاست موضع نجاست اس کپڑے کو کاٹتے تھے۔ یہ بھی اس دین میں یسر ہے۔ پہلے امتوں کی توبہ بغیر قتل کے قبول نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو قتل کرتے، تو اس امت میں صرف بغیر قتل کے توبہ کرے گا قبول ہوتی ہے، تو یہ بھی یسر ہے۔ تو نسبتاً بھی یسر ہے اور فی نفسی ہی بھی اس دین کے اندر اللہ نے یسر آسانی رکھا ہے۔ اے بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ بات کو خوب اچھی طرح سمجھا کرو۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرو، رخصت پر بھی عمل کرو۔ اصل درجہ عزیمت پر عمل کرنے میں ہے، رخصت پر عمل کرنے میں درجہ نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، لیکن ضرورت کے وقت کے جب کہ عزیمت پر عمل نہیں کر سکتا تو رخصت پر عمل کرے، کم از کم وہ فرض اس کا ذمے سے تو اتر جاتا ہے، جو اس کے ذمے میں ہے عبادت وہ ادا ہو جائے، درجہ نہ ملے ادا ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ لن یشاط الدین کا، کہ تم عزیمت پر بھی عمل کرو، رخصت پر بھی عمل کرو۔ اگر تم نے صرف عزیمت کو لازم پکڑا، رخصت کو بالکل چھوڑ دیا، تو ایسا وقت بھی تم پر آ جاتا ہے کہ تم عزیمت پر عمل نہیں کر سکتے ہو، عمل تم سے رہ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لن یشاط الدین کا عبارت اس طرح ہے کہ لا يتعمق احد فی الدین، لا يتعمق احد فی الدین فیترک الرفق الا غلب علیہ۔ لن یشاط الدین، سختی نہیں کرے گا دین میں ذالک المتعمق الا مگر دین اس پر غالب آتا ہے۔ تو مانا کیا ہے کہ جو صرف عزیمت کو پکڑے گا، قبول نہیں کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا کہ عزیمت پر عمل نہیں کر سکتا، ایسا وقت اس پر آ جاتا ہے۔ تم کہتے ہو نہیں میں صرف کھڑے ہو کر ہمیشہ نماز پڑھوں گا، سمجھا؟ جب تم بیمار ہو گیا، کوئی عذر آ گیا، کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر رخصت ہے کہ بیٹھو، اور رخصت کو تم نے قبول نہیں کیا تمہارا تو نماز تو رہ جائے گی۔ پھر روزہ رکھو، سمجھا نا؟ مرض میں سفر میں رخصت ہے، تم قبول نہیں کرے گا تو جب مریض ہوگا، مسافر ہوگا، روز نہیں رکھ سکتا ہے عزیمت پر، تو پھر تو تمہارا عمل تو رہ جائے گا۔ اس لیے لن یشاط الدین کا معنی عزیمت کے ساتھ ساتھ رخصت کو بھی قبول کرو،
رخصت پر بھی عمل کرو تاکہ تمہارے لیے آسان ہو۔ فسددو، سددو کا معنی الزم السداد اج الثواب، الزم السداد اج الثواب من غیر تفریط ولا افراط۔ سددو کا معنی درمیانہ عمل اختیار کرو، نہ اس میں تفریط ہو، نہ افراط، نہ کمی، نہ زیادتی۔ ایسا عمل کرو، درمیانہ روی اختیار کرو عمل میں، نہ زیادتی نہ کمی۔ سددو کا یہ معنی ہے۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو اچھی طرح سمجھو۔ وقاربو، قرب نزدیکی سے۔ ایک معنی قاربو کا لا تبلغ النہایت بل تقربوا منہ، انتہا تک عمل مت کرو، انتہا سے قریب قریب، کہ تم کہو کہ انتہا جو ہے مجھ پر عبادت میں وہ کروں گا، تو وہ بھی آدمی کر نہیں سکتا۔ انتہا تک کوشش مت کرو، قریب قریب، ایک معنی۔ دوسرا معنی قارب العبادت ولا تبعد، عبادت کے قریب قریب رہو، عبادت سے دور اپنے کو مت رکھو۔ عبادت کے قریب قریب رہو، دور مت رکھو کہ بالکل تم عبادت کو چھوڑ دو، ایسے۔ تیسرا معنی قاربو کا لیجساعد بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کے موافقت کرنے والا بن جاؤ۔ لیجساعد بعضکم بعضا، کتنے معنی ہو گئے؟ ہاں 3۔ نمبر 4، ان لم تستطیعوا الاخذ بالکل فاعملوا ما یقرب منہ، اگر تمام اعمال کو تم نہیں کر سکتے ہو تو قریب قریب عمل کرو، یعنی کچھ کرو اگر کچھ تم سے رہ جاتا ہے۔ یہ 4 معنی ہے قاربو۔ میں سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو اچھی طرح سمجھا کرو، بات کو اچھی طرح سمجھا کرو۔ وَأَبْشِرُوا، باب افعال سے مصدر ہے نا، باب افعال سے مصدر ہے تو یہ حمزہ قطعی ہے، باب افعال کا حمزہ قطعی ہے نا، تو ابشروا کا معنی ہے ابشروا بثواب العمل وان قل، عمل کا جو ثواب ہے اس کا خوشخبری حاصل کرو، اگرچہ عمل کم ہو پھر بھی اس پر خوش ہو جاؤ کہ یہ بہت ہے۔ تو سمجھا گیا بات یا نہیں؟ بات کو سمجھا کرو۔ تو اب شروع کا معنی آ گیا سمجھ میں، سمجھا کرو۔ وَاسْتَعِینُوا باب استفعال ہے، مدد طلب کرو صبح شام کی عبادت سے، یعنی صبح کو بھی عبادت کرو، شام کو بھی عبادت کرو، رات کو بھی عبادت کرو۔ وَاسْتَعِینُوا باب استفعال کا یہ صیغہ ہے، سین طلب کے لیے ہے، معنی یہ ہے کہ تم عبادت کے طلبگار بن جاؤ، دن میں رات میں
دن کے اول حصہ میں آخر حصہ میں بالغدوہ سے، غدوہ کہتے ہیں ابتدائی دن سے زوال تک، ابتدا دن سے زوال تک، یہ اس حصہ کا نام ہے غدوہ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، زوال سے لیل تک غروب آفتاب، اس کو روحہ کہتے ہیں، اس کو روحہ، اردو میں شام، اس کو شام کہتے ہیں۔ سمجھا گیا نا؟ صبح کے وقت، شام کے وقت، زوال سے پہلے صبح، زوال کے بعد شام۔ سمجھا گیا نا؟ روحہ شام کو کہتے ہیں، یعنی زوال کے بعد غروب آفتاب تک، یہ اس کو عربی میں روحہ۔ وشیء من الدلجۃ بضم الدال سکون اللام، دلجہ بضم الدال سکون اللام۔ رات کے آخری حصہ کے سفر کو کہتے ہیں۔ مسافر جب رات کو سفر کرے، آخری جو حصہ کا سیر ہے، آخر اللیل کے سیر کا نام ہے دلجہ۔ سمجھ رہے ہو یعنی؟ دلجہ بفتح الدال مطلق رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ سو جاؤ سو جاؤ، نیند خراب کیسے، سمجھا گیا؟ تو مطلق رات کا سفر کو دلجہ کہتے ہیں بفتح الدال۔ ادلجہ مزید سے، تمام رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ تو دلجہ، دلجہ، ادلجہ، ان میں فرق ہے، سب کا ایک معنی نہیں۔ وہ بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ بات کو سمجھا کرو، اچھی طریقے سے بات کو سمجھا کرو۔ تو فرمائے وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ، دن کے ابتدا میں عبادت کرو، وَالرَّوْحَةِ، زوال کے بعد شام کی عبادت کرو، وَشَیْءٌ مِّن دُلْجَةِ، رات کو عبادت کرو، تہجد نفل پڑھا کر۔ سمجھا گیا؟ یہ باب اب پورا ہو گیا۔